السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کی نویں قسط۔ مہران، آپ کو اس بے غیرت لڑکی کی حمایت کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ وہ بری طرح چیخے تھے۔ جس کی وجہ سے ہماری ریپوٹیشن دو کوڑی کی ہو کر رہ گئی، آپ اس کی وکالت کرنے سے پہلے کان کھول کر سن لیں۔ ہم ان سے ہر رابطہ ختم کر چکے ہیں اور اس گھر کا کوئی بھی فرد ان سے رابطہ نہیں کرے گا۔ آپ نے یا کسی نے بھی ایسا کیا تو ہم اسے بھی اپنی زندگی سے بے دخل کر دیں گے۔ ان کا انداز بے لچک تھا۔ پاپا صاحب، آپ خدا نہیں ہیں، اس لیے خدا بننے کی کوشش ترک کر دیں۔ بہت کھیل چکے آپ ہماری زندگیوں سے، بخش دیں ہمیں کہ آپ بھی اللہ کے ادنا سے بندے ہیں۔ لوگوں کو سزا سناتے آپ کا دل نہیں کانپتا؟ اللہ آپ کو سزا سنانے پر آیا تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ وہ غصے میں مزید کچھ کہتا کہ اسے چپ ہو جانا پڑا۔ تھپڑ کی گونج پھیلی تھی اور مارے ذلت کے اس کا چہرہ لہو چھلکانے لگا تھا۔ اس بے غیرت لڑکی کے لیے آپ باپ کے منہ کو آ رہے ہیں، جو عین شادی کے دن گھر سے بھاگ گئی، اور آپ چاہتے ہیں ہم اسے گلے لگائیں تو یہ ہم نہیں کر سکتے۔ آپ کو بہت شوق چڑھا ہے بہن کی حمایت کرنے کا، تو آپ بھی اس گھر سے جا سکتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ہمارے فیصلے سے انحراف کرنے والوں کے لیے 1 انچ بھی جگہ نہیں ہے۔ وہ اسے خون خوار نگاہوں سے گھورتے پھنکار رہے تھے۔ ایسے شخص کو کچھ بھی سمجھانا بے معنی ہوتا ہے جو غلط ہو کر خود کو غلط گردانتا انا کے خلاف سمجھتا ہو، اور انہوں نے تو ساری زندگی اپنی میں اور انا کا پرچم بلند رکھنے کو غلطی پر ہو کر بھی صحیح شخص کو ہی جھکایا تھا۔ اس لیے اس وقت وہ کیسے بیٹے کی آئینہ دکھانے پر تحمل کا مظاہرہ کر سکتے تھے؟ جس کے دل میں جگہ نہ ہو ان کے گھر میں جگہ مل ہی نہیں سکتی۔ وہ طنز سے بولا تھا۔ بکواس نہیں سنیں گے ہم۔ وہ اس کو تیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ بولتا کہ دہلیز پر جمی آسماں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ایک دن آپ بہت پچھتائیں گے۔ وہ ایک ناراضگی غسیلی نگاہ ان پر ڈالتا وہاں سے نکلا تھا۔ ماما، آپ نے اس بار خاموش رہ کر اچھا نہیں کیا، وہ ماں سے بولا تھا۔ ہاں، اچھا نہیں کیا، مگر میں کچھ بولوں گی تو زیادہ برا ہوگا، وہ آزردگی سے کہہ کر پلٹ گئی تھی جبکہ اس نے لب بھینچ لیے تھے۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں آزی کہ میں ناکام ہو گیا۔ میں پاپا صاحب کو راضی نہیں کر سکا۔ اس کے انداز میں بے بسی اور اپنی کمزوری کا احساس نمایاں تھا۔ میں جانتی تھی کہ پاپا صاحب مجھے معاف نہیں کریں گے، مگر کیا ذرا سی بھی گنجائش نہیں نکل سکتی؟ اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا اور آنکھوں سے موتی یوں گر رہے تھے جیسے ساون کی پہلی بارش۔ جانتی تو ہو پاپا صاحب گنجائش رکھنے کے کب عادی ہیں۔ وہ تو سب کچھ آر یا پار کر دینے والوں میں سے ہیں۔ وہ تلخ ہوا تھا۔ ماما مجھے یاد کرتی ہیں؟ وہ سسکی تھی۔ بہت زیادہ۔ تم ان سے کبھی بدگمان نہ ہونا۔ ان کی زندگی کی ڈور ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ اس کا سر تھپکتے ہوئے ماں کی حمایت میں بولا تھا، اور وہ بھائی کے کاندھے سے لگی بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ میں آپ سب سے بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ اس نے مہران کے شانے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ضد، غصہ و انا میں آ کر ہمیشہ غلط ہی کام اور فیصلے ہوتے ہیں۔ پاپا صاحب بہت سی جگہ درست ہے، مگر ان کا طریقہ اس درست کو کیسے غلط کرتا ہے یہ سب ہم سب کو اندازہ ہے۔ تم نے پاپا صاحب کے نقش قدم پر چل کر سب کے لیے، خاص اپنے لیے خسارے چن لیے ہیں۔ وہ دکھ و تعصب سے اسے دیکھتا ہوا بولا تھا۔
پاپا صاحب بہت غصے میں ہیں، انہیں فی الحال سمجھانا بہت مشکل ہے، اس لیے فی الحال تم میرے ساتھ لندن چلو۔ وہ رونا بھول کر مہران کو دیکھنے لگی تھی۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اسے سدھارا تو نہیں جا سکتا، مگر آئندہ کے لیے تمہیں محفوظ تو رکھا جا سکتا ہے۔ وہ اس کی حیرت بھانپتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ وہ دوپٹے کے کونے سے آنسو رگڑتے ہوئے ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تم لندن چلو میرے ساتھ، حسنین سے تم طلاق لے لو۔ وہ صوفے پر بیٹھتے بیٹھتے یوں رکی تھی جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی، جبکہ اپارٹمنٹ کے دوسرے کمرے میں موجود حسنین، جو لاشعوری طور پر ان کی تمام گفتگو سن رہا تھا، مہران کے منہ سے نکلے الفاظ اسے گویا برزخ میں اتار گئے تھے۔ وہ یکدم کھڑا ہو گیا تھا اور اس کا ہر عضو ہی کان بن گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہکلائی تھی۔ وہی جو تم نے سنا ہے، کہ تم نے انا کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے بے سوچے سمجھے ایک اجنبی پر اعتبار کر لیا۔ یہ شخص نہ جانے کس کردار کا ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ اور تم ایسے شخص کے ساتھ زندگی کیوں گزارو گی جب میں تمہارے ساتھ ہوں؟ تمہیں لندن لے جاؤں گا، ہر طرح سے تمہارا خیال رکھوں گا، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ میں حسنین کے بارے میں کچھ نہ جانتے ہوئے بھی بہت جانتی ہوں۔ حسنین وہ ہیں جنہوں نے مجھے اس وقت سہارا دیا جس وقت مجھے میرے اپنوں نے ٹھکرا دیا، اور میں نے تو ان سے دھوکہ اور جھوٹ کی بنیاد پر نکاح کیا، مگر انہوں نے مجھے عزت و احترام دیا، میری حماقت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور فائدہ اٹھانا کسے کہتے ہیں آزی؟ ایک لڑکی نے فون پر محبت کا دعویٰ کیا، گھر سے بھاگ کر آئی تو شادی کر لی۔ ایسے نہیں ہوتی شادی آزی، تم اس شخص کو نہیں جانتی۔ اسے صاف انکار کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے نہیں کیا، کیونکہ وہ احمق نہیں ہے۔ اسے بیٹھے بٹھائے ایک حسین مالدار لڑکی بیوی کی صورت میں مل رہی تھی تو کیوں وہ کفران نعمت کرتا؟ اس کا لہجہ ذلت کے احساس سے تپ اٹھا تھا۔ حسنین ایسے نہیں ہیں۔ وہ ناگواری سے بھائی کو دیکھتی منمنائی تھی۔ اوہ پلیز آزی، اپنی حماقتوں کی فہرست کو مت لمبا چوڑا کرو۔ یہ شخص تمہارے ساتھ سنسیئر ہے یا نہیں، تم نہیں جانتی۔ تم اپنی پوری زندگی مفروضوں کی بنیاد پر تو نہیں گزار سکتی نا، اور جو فیصلہ چند ماہ بعد ہونا ہے وہ آج ہی کیوں نہیں؟ تم دعوے سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ تمہارے ساتھ آج بھی سنسیئر ہے اور آنے والے وقت میں بھی سنسیئر رہے گا؟ وہ اس کے بحث کرنے سے چڑ کر رہ گیا تھا۔ حسنین میرے ساتھ سنسیئر ہیں یا نہیں یہ میں واقعی نہیں جانتی، مگر میں اس کے باوجود ان سے طلاق نہیں لے سکتی، کیونکہ حسنین نے مجھے عزت دی، اور جس شخص نے مجھے عزت و مان دیا میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں نہیں جانتی آگے زندگی کیسے گزرنے والی ہے، مگر میں اب جان بوجھ کر کوئی حماقت نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میں جس طرح حسنین کے پاس آئی تھی، ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں آج سر اٹھا کے آپ کے سامنے کھڑی نہ ہوتی۔ اور جو شخص عورت کو عزت دینا جانتا ہے، مجھے امید ہے کہ وہ رشتے نبھانا بھی جانتا ہوگا۔ اس لیے اب مجھے حسنین کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ آپ میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بس دعا کریں کہ پاپا صاحب کا دل بدل جائے اور حسنین کبھی نہ بدلیں۔ گزرے 10-15 دنوں میں میں نے انہیں جیسا پایا ہے، یہ تمام عمر ایسے ہی رہیں۔ وہ مہران کے خفا ہونے کی پرواہ کیے بغیر اپنا فیصلہ اس کو سنا گئی تھی۔ تم اگر یہ سوچ کر یہاں رہنا چاہتی ہو کہ کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے تو تم بے فکر رہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اس نے بھرپور انداز میں اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا اور وہ مسکرا دی تھی۔ یہ جان کر خوشی ہوئی کہ چلو کوئی تو میرا اپنا میرے ساتھ، میرے ہم قدم ہے، مجھے معاف کر چکا ہے۔ زندگی کا باقی سفر میں اس کی دعاؤں کے سہارے گزار لوں گی۔ اس کے آنسو گرنے لگے تھے۔
پر ظلم نہ کرو. تم ہی نہیں میں بھی حسنین کا احسان مند ہوں اور اس کا احسان ہم اتار دیں گے. اس کے لیے تم اپنی زندگی داؤ پر نہ لگاؤ. اس نے آگے بڑھ کر بہن کے کاندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا. مہران بھائی صاحب، کچھ احسان اتارے نہیں جا سکتے، مگر بے فکر رہیں. میں حسنین کے ساتھ کسی احسان کے بدلے کی صورت نہیں رہنا چاہتی، بلکہ میں نے انہیں اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیا ہے کہ میری اتنی بڑی غلطی کے بعد حسنین جیسا شخص مجھے ملنا میری کسی نیکی کا ہی صلہ ہے، اور میں حسنین کی ناقدری کر کے اپنے لیے عمر بھر کے پچھتاوے نہیں سمیٹنا چاہتی. اس کا انداز حتمی تھا. آپ یہ مت سوچیے گا کہ میں حسنین کے ساتھ پہلے سے ہی کمیٹڈ تھی، اس لیے ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتی. جس طرح میں نے ان سے شادی کی، میں ہی جانتی ہوں کہ اس وقت میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو گئی تھی، اور بہن بیٹیاں تو باپ بھائیوں کا فخر و مان ہوتی ہیں. میں نے آپ کے سر جھکا دیے، اس کے لیے میں تمام عمر آپ سب کے سامنے شرمندہ رہوں گی. مگر اب میں حسنین کو دھوکہ دے کر ان کے اور اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی، اور نہ ہی اللہ کی ناشکری کرنا چاہتی ہوں جس نے مجھے ایک بہتر شخص عطا کر دیا ہے. اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے بہت امید سے اس کی جانب دیکھا تھا. غلطی بہرحال تم سے ہوئی ہے، اوروں کا تو میں نہیں کہہ سکتا، مگر اتنا یقین رکھنا کہ میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا ہے، اور میری دلی آرزو ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو. حسنین تمہاری سوچ سے بڑھ کر تمہارے لیے اچھا ثابت ہو. وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا، اس کی پیشانی پر شفقت بھرا بوسہ دیتا، ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازتے رخصت ہو گیا تھا. جبکہ وہ دروازہ بند کر کے پلٹی تھی تو حسنین کو دیکھ کر چونک گئی تھی. مجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے شکریہ، وہ فرتے جذبات سے اسے خود سے لگا کر بولا تھا، جبکہ وہ اس کی آمد سے ہی انجان تھی. اس کے لفظوں سے ہی جان گئی تھی کہ وہ کافی دیر پہلے ہی آ گیا تھا اور ان کی باتیں سن چکا تھا. وہ ایک گہری سانس لیتی، مطمئن سی اس کے کاندھے پر سر ٹکا گئی تھی. آرزو؟ وہ جب نیند سے بیدار ہوا، وہ پرسکون سی سو رہی تھی. اسے حیرت تو ہوئی تھی اس کے اطمینان پر، مگر جسے بالائے طاق رکھ کر وہ نہانے چلا گیا تھا. مگر واپسی پر اسے ہنوز سوتا پا کر اسے فکر نے آ گھیرا تھا کہ وہ فجر کی اذانوں کے ساتھ اٹھا کرتی تھی. اس نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چھوئی تھی اور وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا. وہ بخار میں جل رہی تھی اور وہ اس کی فکر میں ہلکان ہونے لگا تھا کہ یہ چہرہ اسے پہلی نظر میں بھایا تھا، اور گزشتہ ماہ میں کچھ دوریوں کچھ نزدیکیوں نے کمال دکھا کر اسے اپنا گرویدہ کر لیا تھا. وہ بلا مبالغہ کوئی گھنٹہ بھر سے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہا تھا. اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر اس کی جان میں جان آ گئی تھی. شکر ہے آپ کو ہوش تو آیا، ورنہ میں تو ڈر ہی گیا تھا. وہ مسکرایا تھا اور وہ جھجک کر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی. اب کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ وہ تکلیف دہ خاموشی توڑنے کو ہلکے پھلکے انداز میں بولا تھا اور اس کے آنسو گرنے لگے تھے. آئی ایم سوری، میری وجہ سے. پلیز آرزو، اتنا فارمل مت ہوا کریں، میں کوئی غیر نہیں ہوں. وہ قدرے ناراضگی سے کہتا کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور وہ اسے دیکھنے لگی تھی جس کے حسین چہرے پر خفگی کا تاثر براجمان تھا. آپ فریش ہو جائیے، میں جب تک ناشتہ بنا لیتا ہوں. وہ اس کو دیکھے بنا باہر نکل گیا تھا. اس کی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی اور وہ بوجھل ذہن و دل سے اٹھی تھی اور کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی تھی. شاور لے کر وہ خود کو تازہ دم محسوس کرنے لگی تھی. وہ جس وقت ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی، وہ اسے ہی بلانے کے ارادے سے بڑھا تھا. کچھ کہے بغیر پلٹ گیا تھا. کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ سلائس پر بٹر لگاتا ہاتھ لمحے بھر کو تھما تھا. اس نے نگاہ اٹھا کر اس کی زرد رنگت والے تیکھے نین نقش سے مزین چہرے کو دیکھا. کیا نہیں ہونا چاہیے؟ الٹا سوال داغ کر وہ اسے مضطرب کر گیا تھا. آئی ایم سوری، وہ سسکی تھی. آپ نے کیا سوچا ہے؟
یہ معذرتی زندگی کب تک گزاریں گی؟ وہ اس کے ٹھنڈے لہجے پر رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا ہے آرزو، اور جب میں آپ کو آپ کی ہر خوبی اور خامی کے ساتھ اپنا چکا ہوں تو پھر یہ شرمندگی کیوں؟ یہ بار بار معذرت کیوں؟ کیا آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے کہ میں اپنے قول و فعل کا ایک کھرا بندہ ہوں؟ وہ نہایت دکھ اور آزردگی سے کہتا اسے گڑبڑا گیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے حسنین۔ پھر کیسی بات ہے؟ جو بات ہے کہہ دیں، لیکن روز روز کی شرمندگی اور معذرت ترک کر دیں۔ یاد رکھیے گا کہ میں نے آپ کو اپنے دل کی خوشی سے رب کی رضا جان کر اپنایا ہے، اور انسان کی خوشی دھوکہ ہو سکتی ہے، رب کی رضا نہیں۔ اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ یکدم کرسی دھکیل کر اٹھ گیا تھا۔ مجھے آپ پر تو بھروسہ ہے حسنین، مگر اپنی قسمت پر نہیں رہا۔ اپنے سارے رویے مجھے آپ پر تو بھروسہ ہے حسنین، مگر اپنی قسمت پر نہیں رہا۔ سارے اپنے یوں بیگانے ہوئے ہیں کہ آشنائی وغیرہ مجھے آپ پر تو بھروسہ ہے حسنین، مگر اپنی قسمت پر نہیں رہا۔ سارے اپنے یوں بیگانے ہوئے ہیں کہ آشنائی و غیر آشنائی میں مجھے فرق ہی محسوس نہیں ہوتا۔ وہ اس کے سامنے آتی زار و قطار روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بھروسہ ایک بار ٹوٹے تو بھروسہ کرنا چھوڑ نہیں دیتے آرزو۔ وہ اسے روتا نہیں دیکھ سکتا تھا، دھیما پڑ گیا تھا۔ میں آپ پر بھروسہ کرنا چاہتی ہوں حسنین، مگر ڈر لگتا ہے کہ جب اپنے بیگانے ہو گئے تو آپ کو تو خود میں نے بھی تو دھوکہ ہی دیا ہے۔ اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ میں کوئی بلند و باغ دعوے نہیں کرنا چاہتا، اور جانتا ہوں اعتبار کرنا بہت مشکل ہے، مگر آپ مجھ پر نہیں اللہ پر بھروسہ رکھیے کہ اپنے بیگانے ہو سکتے ہیں۔ ہم سفر دھوکہ دے سکتا ہے، مگر رب اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں کرتا۔ آپ میرے ساتھ میرے اعتبار کی نہیں، رب کے اعتبار کی روشنی میں رہیں۔ وہ اسے ایک نئی راہ دکھا رہا تھا۔ آرزو، مٹی سے بنے انسان سے لگی امید ٹوٹ ہی جاتی ہے، اس لیے امید صرف اللہ کی ذات سے رکھنی چاہیے کہ وہی ہے واحد ذات جو اندھیروں سے اجالوں کا سفر کراتی ہے۔ آپ نے جو کیا بھول جائیے، صرف اللہ کو یاد رکھیے، سر بسجود ہو کر اپنی ہر خطا کی معافی طلب کیجیے، اور اللہ معاف کرے گا تو سارے بیگانے پھر اپنے ہو جائیں گے۔ اس کا انداز اتنی نرمی و اپنائیت لیے ہوئے تھا کہ اس کے دل کو قرار آنے لگا تھا۔ ماما جان، آپ فکر نہ ہو۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کی 9ویں قسط۔ 10ویں قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔